اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔ آج اس مختصر سی کلاس کے اندر ہم سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کریں گے اور سورہ الفاتحہ کی مختصر سی جو تفسیر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریچنگ ہے، اس پریچنگ کے دو ایراز تھے، ایک سیکرٹ پریچنگ آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اوپنلی پریچنگ آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ دعوت تھی نبوت کے جو ابتدائی دنوں میں، تو اس دور کے اندر کیا ہے یہ کمپلیٹ سورہ نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، لیکن اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس سورت کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی۔ اس سورت کو سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ الفاتحہ کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنا، کیونکہ اس سورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ فاتحہ رکھا گیا ہے، کہ یہ اس سے کیا ہے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اوپننگ سورہ آف دا ہولی قرآن۔ یہ سورت پورے قرآن بلکہ پورے جو دین ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین کا یہ کیا ہے کنکلوجن ہے، اس دین کا یہ سم اپ ہے، اس کی یہ سمری ہے پورے دین کا یہ کیا ہے نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس لیے سورت کے بہت سے نام بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، کہ یہ سورہ ہی سبع المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ سبع مثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ 7 آیات جنہیں نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سبع کا مطلب کیا ہے 7 ہے، اور مثانی بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ تو یہ سورت جو ہے یہ سبع مثانی بھی ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کہ اس سے روحانی اور جسمانی شفا ملتی ہے۔ اس کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، سورہ الصلاۃ کے نماز اس کے بغیر کیا ہے مکمل نہیں ہوتی، مطلب کہ نماز کے اندر اس کو پڑھنا اوبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے، نیسیسری ہے۔ اسی طرح اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ دم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مریض آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورہ الفاتحہ کیا کرتے تھے، بچہ ہو یا بڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح الکنز بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ الدعاء والمناجات بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ بندے کی اپنے رب سے بہترین دعا ہے اور یہ مناجات ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کہ قرآن کا جو جوہر ہے، قرآن کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سورہ ہے۔ تو اس سورت کے اور بھی بے شمار کیا ہیں نام احادیث کے اندر، روایات کے اندر موجود ہیں۔ اس سورت کی اہمیت اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث نبویہ ہیں۔ ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، کہ اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی جبریل امین نے، تو جبریل امین نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترتا ہے، پھر فرمایا کہ یہ جو فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ
دو نوروں کی خوشخبری ہو آپ کو، دو نوروں کی خوشخبری اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس نے کہا کہ یہ جو دو نور ہیں یہ آپ کو دیے گئے ہیں، اور یہ دو نور صرف آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ دو نور کیا تھے؟ وہ دو نور جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب، ایک کیا تھا؟ فاتحۃ الکتاب مطلب کہ سورہ الفاتحہ ہے، اور دوسرا جو نور ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں، لاسٹ ٹو ورسز آف سورہ البقرہ۔ تو آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ مطلب اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ سورہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم تعوذ سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے، کیونکہ قرآن ایک ورس بھی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جو شیطان ہے، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو جب بھی تم کیا کرو، قرآن پاک کو پڑھو۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، تو ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کیا کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو جو ہے وہ ریسائٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پریکٹیکلی جو ہے وہ قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس کی جو میسیج ہے، جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی صورت میں جو پیغام بھیجا ہے اس کو وہ آگے لوگوں تک پھیلائیں۔ تو شیطان کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتا، تو اس لیے قرآن پاک کو جب بھی پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی، مطلب کہ ہر جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بہت بے شمار قسم کے اس کے کیا ہیں؟ فوائد ہیں، اس کی برکتیں بھی ہیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی نیک اچھا کام کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا کریں؟ اس کا آغاز کریں۔ انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت اسے یہ بات سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا میں اس کام پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں؟ اور ہر جائز کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کی جو مینٹل جو اس کا سٹریس ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کی جو ذہنیت ہے وہ اچھے انداز سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطہ نظر سے جو ہے وہ اپنی حرکت کا آغاز کر سکتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے اندر کیا کرے گا؟ برکت پیدا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ دراصل بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جس میں بندہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، پھر اس سے عہد کرتا ہے، پھر اس سے بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے۔ سورہ الفاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک ڈائلاگ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ بندہ کیا کہتا ہے کہ تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرے رب ساری تعریفیں کیا ہیں؟ آپ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی پالنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو ہے وہ بہت زیادہ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس میں لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی جو رب العالمین، ٹھیک ہے، اسی طرح الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین سب اس کے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کی شان بیان کی کہ اصل تعریفوں کا مستحق وہی ذات ہے۔ رب العالمین کہہ کر بندے کو بتایا گیا کہ وہ تمام کائنات کا مالک بلکہ پالنے والا ہے۔ الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ دنیا میں اپنے دوستوں پر ہی جو ہے وہ رحم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر، صالح بندوں کے اوپر، متقی، پرہیزگار، النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے اوپر رحم فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ اور رحیم کا معنی ہے کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر خاص رحمت فرمائے گا اللہ تعالیٰ،
اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر بتایا گیا کہ رحمت کرنے والا رب ہی حساب کے دن کا مالک اور بادشاہ ہے، وہی جو رحمان ہے، رحیم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہی کیا کرے گا، قیامت کے دن تمہارا کیا ہوگا، حساب لے گا، اور قیامت کے دن کا بادشاہ وہی ہے۔ اس لیے اگر تم سے اس سے تعلق کو درست اور مضبوط کر لو تو وہاں آپ کا میزبان بندے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عہد بھی ایک عہد نہیں بلکہ 2 عہد کرتا ہے۔ پہلا عہد یہ کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ یہ عہد ہے پورا، جو ہے یہ ایک کنٹریکٹ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ عبادت کیا ہوتا ہے، عبادت کا مطلب جو ہے وہ پرستش بھی ہے، اطاعت و فرمانبرداری بھی ہے، ہر وقت کی بندگی اور غلامی بھی ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ غلام ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو فالو کرنا۔ جس طرح ایک غلام اپنے مالک کا 24 گھنٹے کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مالک کے حقیقی اللہ رب العالمین کا ہر لمحہ ہر وقت کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کا فرمانبردار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا عہد ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا عہد ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی جو ہے وہ رازق ہے، تو ہی کیا ہے، کریٹر ہے، سسٹینر ہے، پریزرور ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تو ہی بندہ پرور ہے۔ اے میرے مالک، اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو تیرے سوا ہماری کون مدد کرے گا؟ اس کے بعد بندہ اپنے مالک سے اس کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہوئے کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے، وہ ایک سٹریٹ کیا ہے، ٹریک ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی، مطلب کہ ایک سڑک ہے، یہ پورا کیا ہے، ٹریک ہے، اور اس میں کوئی افراد و تفرید نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ راہ، یہ جو ٹریک ہے، یہ جو رستہ ہے، ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل اسی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو کیا کرو، تم مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حضور فرماتے کہ وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ اور اس عہد کے بدلے میں بندہ اپنے رب سے دعا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعائیہ پہلو کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے غصہ کیا، جو تیرے غضب میں کیا ہے، مبتلا ہیں، اور نہ ہی جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ ہمیں دکھانا۔ یعنی بندہ اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے جو انسان کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان ان لوگوں کے راستے اور طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، اور اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پائے ہیں، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ، کے بے شک جن پر غضب نازل ہوا وہ کون ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہی کی ایک قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کونوا قردۃ خاسئین،
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل فرمایا تھا، اور وہ ان النصارى ضلال، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ کرسچن ہیں، وہ نصارہ ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کا جو ماڈرن مسلمان ہے یہود و ہنود اور نصارہ کے راستے پر خوشی اور فیشن کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان کا جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کر کے ان کے جو مطلب کہ نقش قدم ہے اس کے اوپر چل کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہود و نصارہ اور مشرکین کا جو برا رستہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے، جب امام جو ہے وہ آمین کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، فرشتوں کی، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، نماز میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کی جو آمین ہے وہ فرشتوں کی آمین کی موافق ہو گئی تو اس کے سابقہ گناہ کر دیے کیا کیے جائیں گے جی؟ بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا عمل جو ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، جب کیا کی جاتی ہے؟ دعا کی جائے تو اس کے اوپر آمین کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔